بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ کی حمد ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، ہم اس سے مدد و بخشش چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا، کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان پہ سلامتی نازل فرما۔ پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گناہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ پروردگار، میرے علم میں اضافہ کرے، آمین۔ میں میرے خیال میں لوگ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو تو آسانی ہو جائے گی۔ جی ویل، حسب دستور جو طریقہ ہوتا ہے کہ تلاوت ہے، ترجمہ ہے، مختصر تفسیر ہے، خلاصہ اور حاصل گفتگو۔ میں تلاوت کرتا ہوں میں، اور اس میں میری اصلاح کر دیجیے گا۔ میرا خیال یہ زیادہ بہتر فونٹ ہے میرے خیال میں نظر آنے کے لیے، وحید بھائی، سوری، یہ والا بہتر ہے یا یہ والا بہتر ہے؟ میں نے دو بنا لیے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے ویزیبلٹی میں۔ بسم یہ اللہ ٹھیک ہے، یہ والا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإنتهوا فإن الله وإن الله لا اس لا کو فَإِنِ انتَهُوا پڑھیں گے۔ جی بھائی کہو۔ فَإِنِ انتَهُوا، نون سے ملا دیں گے۔ تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن الله بما يعملون بصير۔ یہ جو شکر صاحب، یہ جو نون ہے نا فَإِن کا، جی اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے نا، جی جی، اور اس کے آگے الف کے بعد نون ایک اور ہے، ہاں جی صحیح۔ اس پر آپ جزم سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر ایک جزم لگا ہوا ہے، تو فإن یہ نون سے نون مل جائے گا، انتہو پڑھا جائے گا۔ ننتهوا وإن انتہو، إن نن الف کے نیچے زیر ہے، ای نون کی نیچے زیر ہے، نون تو اس کو اگلے نون سے ملا کے پڑھ لیجئے بس۔ فإن ننتهوا ایگزیکٹلی تہا ہو۔ فإن انتهوا فأن الله بما يعملون بصير۔ شکریہ۔ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على ما عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان یہ والله اللہ کے بعد ما تو نہیں ہے اس میں؟ عبدنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. ایک منٹ شوکت میں ضرور کیوں عارف بھائی سے ایک سوال ہے میرا. جی جناب. میں اس کہتا تھا کہ یہ جو مطلب ابھی شوکت صاحب نے جو پڑھا ہے ہاں وَلَٰكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تو اگر مفعولہ کے لام کو آگے والے لام سے ملائیں گے تو ایک درمیان منٹ ایک منٹ میں دیکھا نہیں کون سی کس آیت پہ آپ قرآن میں دیکھ لوں. آگے سے دیکھ لیجیے ایک نظر، اس لیے کہ وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ كَانَ. بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں. میرا سوال جو ہے یہ ہے کہ یہاں کیا نون قطنی آئے گا؟ نون کتنی دیر کہ میں دیکھ نہیں سکا، سچی بات ہے میں لوکیٹ نہیں کر سکا آپ کے آیت کو. یہ سامنے آیت ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. جی جی جی، یہ بالکل مطلب آخری جو آیت کون سی ہے؟ 42. 42. 42. اچھا ایک منٹ دیکھ لوں میرا. 42 یہ ہے یہاں پہ آگے. اچھا 42 یہ 42 یہ پڑھیں. اب یہ ہے کہاں سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے. جی 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 نہیں نہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ. آگے چلیے. اچھا قصویٰ والرکب اسفل منکم آگے چلیے. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اچھا اب یہ مفعولہ کو اگر آگے ملا دیں بالکل مفعولا ہو جائے گا. جی بالکل اس کے اندر نون قطنی نہیں لگے گا. لگے گا نا؟ لگ سکتا بالکل نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہاں دو جزم آگے اور پھر آگے جزم ہے. ہاں تو میں اس سے مطلب چونکہ میرے سوال میں بھی تھا. نہیں اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دو جزم کے بعد جو پہلا لفظ آئے وہ حمزہ یعنی حمزۃ الوصل ہو اگر وہاں پہ. اچھا تو حمزۃ الوصل تو نہیں ہے. ہاں تو مفعول لل تو آپ پڑھ سکتے ہیں بالکل. لیکن اگر آپ رک جائیں اس کے اوپر مفعولہ پہ رک گئے جیسے ہم تب اگر آپ کو پڑھنا ہے آپ کو تو لیح لگا اس لیے کہ جزم تو نہیں ہے. آپ لام بالکل پڑھ بالکل سکتے ہیں. بالکل صحیح بتایا آپ نے. یہ تو بات ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. مفعولہ پہ رک گئے تب تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں تو مفعولہ نہ رکے تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قطنی یہاں نہیں آئے گا. نہیں نون خطی نہیں نہ رکے تو آپ آگے لام ہے لام سے ملا لیں. آپ اس کو کچھ ملانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. نون قطنی تو جب ملتا ہے جب آپ کچھ کسی چیز سے آگے کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی گنجائش نہ ہو کہ یہ بھی خالی حرف ہے اس کے آگے بھی خالی حرف ہے تو پھر کیا کریں. لیکن ٹھیک ہے نا. یہاں تو مفعولاً پڑھ سکتے ہیں اور پھر مفعولل بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک میں نے پڑھ لیا نا. انٹرپشن. جی آگے چلیے آپ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفاشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. صدق اللہ عظیم. ٹھیک صاحب. اچھا صاحب میں اب ترجمہ آج کا میں پڑھ لیتا ہوں. ہم نے اس کو فونٹ ذرا بڑا کیجیے. اس کا ترجمے کا جی یہ ہو گیا. یہ اور بڑا کریں. چلے ہاں آپ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اے پیغمبر جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا. اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں گے جو پچھلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے. اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ برقرار نہ رہے اور دین باقی نہ رہے. فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خود دیکھ رہا ہے. اگر وہ نہ مانے تو جان لو اللہ تمہارا حمایتی ہے. کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار ہے.
اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کا اور ان کے قرابت داروں کا اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے جس کی ادائیگی تم پہ واجب ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پہ ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھی، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پہ تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پہ تھے، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف۔ اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کر لیتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، اور لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دے کر برباد ہو، جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دے کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے۔ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تو ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر کے دکھائے، اور تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا میں نے اس کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ بیسیکلی ترجمہ کس کا ہے؟ یہ مخال مودودی صاحب کا، مجھے دیکھنا پڑے گا، میں یاد نہیں، مودودی صاحب کو تو نہیں ہے۔ نہیں تو بھی ان کا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، اچھا، میں اور کنفرم کر دوں گا دیکھ کے اس کا، مجھے بھی یاد نہیں رہا پہلے، نقل تقی عثمانی صاحب کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کو میں نے اس طرح کیا ہے کہ 4 مختلف موضوعات یہ ہیں، ان کو میں نے کر کیا ہے۔ پہلی آیت جو ہے وہ اس میں توبہ اور تنبیہ کی دعوت ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں جو ہیں، جب مکہ فتح ہو گیا تو حرمین میں دین الہی کا قیام کے بارے میں احکامات ہیں 2 آیتوں میں۔ اس کے بعد ایک آیت آئی ہے مال غنیمت کے احکام اور اس کی تقسیم کے قانون کے بارے میں، اور آخر کی 3 جو آیتیں ہیں وہ منظر ہے جنگ بدر کا، اس سے متعلق، اور اللہ نے کس طریقے سے یہ کارسازی کی اس کی بات ہے یہ۔ اچھا، میں ذرا سے حوالہ یہ دے دوں، اس آیت کو، اس سورہ کو آنے سے پہلے مکی قرآن جو تھا وہ پورا نازل ہو چکا تھا مکی، اور اس میں سورہ انعام، سورہ آراف، یہ 2 نازل ہو چکی تھی۔ اچھا، ان 2 صورتوں میں بہت ہی واضح طور پہ قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم شعیب علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام کے عبرت ناک انجام کی تفصیلات سب کو معلوم تھی۔ جو پہلی آیت میں حوالہ ہے کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ چیز معلوم ہو چکی تھی۔ اب اس کانٹیکس میں اگر اس آیت کو پڑھیں کہ یہ کہا جا رہا ہے قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَأَن يَعُودُوا فَقَدْ مَسَتْهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر بھی وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جس کا ہم نے ذکر کیا جو معاملہ ہوا تھا گزر جائے گا۔ تو اس میں یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے دعوت ہے قریش کو، کفار کو استغفار کی، کہ اس میں جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی کافروں سے کہ بھائی دشمنی سے باز آ جاؤ، دشمنوں سے جو تمہارے حرکات ہیں ان کو چھوڑ دو،
اگر تم چاہتے ہو اس عذاب سے بچنا جو تم سے پہلے قوموں پہ آ چکا ہے، توبہ کر لو، اصلاح کر لو، اصلاح کر لو اور رسول کی دعوت پہ لبیک کہو۔ لیکن اگر انہوں نے اپنی روش بدل دی اور اپنے مظالم سے اور جو حرکتیں کرتے تھے اس سے باز آ جائے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، ان کو پچھلے عمل کی بنا پہ کسی کو عذاب میں نہیں پکڑے گا۔ اور دوسرے بتانا یہ تھا کہ لڑائی جو ہے وہ صرف ظلم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے، کہ جو تم مظالم کر رہے ہو اس کو ختم کرنے کے لیے، اور دوسری چیز جو دو مقصد ہیں کہ ظلم ختم ہو جائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ دین اللہ کا ہے، اللہ ہی کا دین جو ہے وہی جاری رہے گا اور یہ دین جو ہے یہ پورا کا پورا رہے گا۔ حدیث میں آپ کو علم ہے کہ اسلام سے پہلے ظاہر سارے لوگ تھے، مسلمان تھے نہیں، سب ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے تھے، لہذا ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی گناہ سب معاف ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ توبہ جو ہے وہ اگر سچی دل سے توبہ کی جائے تو توبہ کا مقصد ہے کہ اس چیز کو آئندہ اپنی غلطیوں کو شرمندگی ہو، احساس ہو اور تہیہ کر لے کہ آئندہ وہ ریپیٹ نہیں کرے گا، جس معافی مانگے تو پچھلے گناہ کو توبہ ہماری معاف کر دیتی ہے۔ اب یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ اگلا موضوع تھا وہ حرمین میں دین الہی کا قیام، یعنی وہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا اس کی بات ہے کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مسلمانوں ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے اعمال کو اللہ خود دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں وہی جب فتح ہو گیا تو اس وقت حرمین کے بارے میں یہ آیت آئی۔ اچھا، اس میں دو لفظ قابل غور ہیں، ایک ہے فتنہ اور دوسرا دین، اور ان دونوں الفاظ کے عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی ہیں، لیکن مختلف ائمہ تفسیر اور صحابہ اور تابعین نے اس کے دو معنی جو بڑے منقول ہیں، قابل قبول ہیں، مانے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے، تو یہاں ہمارے اس حوالے سے ہے کہ فتنے سے مراد کفر اور شرک ہے اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ یہی ڈفرینٹ تفاسیر میں یہ اسی ڈیفینیشن کو لے کے تفاسیر بیان کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ مسلمانوں کو کفار سے قتال اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک حرم کی سرزمین پہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہے، اور اللہ کے دین کا یہ غلبہ جزوی طور پہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ کلی طور پہ کہ دین اللہ کا دین، تمام لوگوں کا دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہونا چاہیے اور کچھ قابل قبول نہیں۔ اور مگر یہ خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ حکم اہل مکہ کے لیے ہے اور وہاں کے آس پاس کے عرب لوگوں کے لیے تھا۔ اہل مکہ میں مکہ کیا حکم تھا؟ کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پہ نہیں رہ سکتا یہاں پہ، یا تو اسلام لائے یا کہیں اور چلا جائے، لیکن اگر کوئی کافر، یہ ایک بڑا اہم چیز ہم لوگوں کے لیے بھی، اگر کوئی کافر ظاہری طور کے اوپر اسلام لے آئے، اپنی شرارت اور کفر سے باز آ جائے، تو مسلمانوں کو یہی حکم ہے کہ وہ اسے مسلمان سمجھیں اور دل کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دل کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی ان کے اعمال کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے اور آخرت میں اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ بظاہر اپنی شرارت اور کفر سے باز آ جائیں ان سے قتال نہیں ہے، ان کے دلوں کا حال اور مستقبلی کیفیات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ اور یہی بات سورہ بقرہ میں آئی تھی 193 کے اندر، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالیٰ کا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو کسی پہ زیادتی نہیں مگر ظالموں پہ۔ اسی کی دوسری آیت جو ہے، اسی کنٹینیوشن وہ ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، کیا خوب حمایتی ہے، کیا خوب مددگار ہے، یعنی خدا جو ہے بہترین مولا ہے۔ تو اگر وہ اپنے ظلم اور
ذاتی اور کفر اور شرک سے باز نہ آئے تو مسلمانوں کو وہی حکم ہے جو پہلے کہا کہ قتال جاری رکھو، اور اس دوران میں مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پہ بھروسہ کر کے جہاد کریں. کفار کی شوکت بھائی میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ بتائیے بالکل. جی میں پوچھ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا حرمین شریفین جو ہے جی اس میں جب تک اللہ تعالیٰ کا دین کلیتاً قائم نہ ہو جائے جی اس وقت تک لڑتے رہو. جی یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ حرمین شریفین کہاں سے لے آئے؟ جی. میں آپ نے فرمایا کہ حرمین میں جب تک اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے. ہاں بالکل صحیح. جی 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 بالکل. جی جی یہ حرمین کہاں سے آگے؟ اس لیے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے مکمل طور پہ نافذ نہ ہو جائے. ہاں تو مطلب یہ 2-3 تفاسیر میں اس کا ذکر ہے کہ یہ حکم جو ہے صرف مکے کے لیے تھا. میں نے کہا نا یہ حکم صرف مکے کے لیے تھا اس وقت جو ہے. یہ کوئی 3-4 تفاسیر میں ہے، وہ بتا دوں گا آپ کو. اس سے میں نے لیا یہ کہ یہ اسپیسیفک حکم جو ہے صرف اہل مکہ کے لیے اور اہل عرب کے لیے اس علاقے کے اندر. مطلب یہ حکم پوری دنیا کے لیے نہیں ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا بھر ہر ملک میں لڑتے رہیں جب تک کہ دین قائم نہ ہو. یہ مفسرین کا کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو دے دوں گا حوالہ. اس بات کو دیکھیں، میں یہ بات اس لیے اٹھا رہا ہوں جی کہ اگر یہ بات مان لی جائے اسی طرح سے تو اس کے بعد جو جہاد بعد میں ہوتا رہا ہے ساری دنیا میں اس کا جواز ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کو تو دین صرف حرمین میں قائم کرنا تھا، ساری دنیا میں تو نہیں تھا. تو یہ جو جہاد ہوا ہے بعد میں جو چلتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی زمانے میں تو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہوا تھا نا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہاد جو آپ بات کر رہے ہیں وہ چیز مختلف ہے. یہ اس وقت کا اس موقع کے اوپر ہے جب مکہ فتح ہو گیا تھا اور یہ حکم آ گیا کہ اس شہر میں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سورہ انفال میں ہے، اس وقت تک ہم مکہ کی فتح تک تو نہیں پہنچے تھے نا. نہیں مگر یہ ہے جو نا یہ ہے ہی حرمین کے حوالے سے مطلب ہے جو کہا گیا ہے یہ کہ مطلب یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ اور 3-4 تفاسیر میں آپ بتا دوں گا جہاں سے میں نے لیا ہے کہ اس میں ہے یہ حکم صرف مکہ کے لیے ہے کہ یا جو وہاں رہے گا یا تو مسلمان ہوگا یا چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ جہاد والی بات بالکل الگ ہے، اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک میں سوال اس کے پھر سے اٹھا رہا ہوں، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ہاں لیکن ریفرنس ویکون الدین کلہ للہ. اگر اس کو ہم مطلب اس آیت کو لیں تو اس میں یکون الدین کلہ للہ جو ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ جس حد تک آپ ممکن کر سکیں اس حد تک کریں. اور اسی کی بنیاد پہ دنیا بھر میں جہاد جو ہے اس کا جواز موجود ہے. اس لیے کہ اگر اسے مخصوص کر دیا جائے کسی ایک جگہ پہ تو باقی دنیا میں بھر میں جہاد جو ہے اس کا جواز باقی نہیں رہتا. اس میں آگے ہے کہ یہ تفاصیر میں بات کریں گا میں دیکھنا چاہوں گا اسے اس کے لیے کیا دلیل لیے ظاہر معقول بات ہی کہی ہوگی، مسئلے کو سمجھنا چاہوں گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آگے ترجمہ دیکھیں لکھا کہ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کو ہو جائے. اگر وہ جنگ آپ تو اور جنگ جس میں یہ کہ وہ پورا علاقہ پورا قبضہ اب تک مسلمان نہیں ہوتا ہے آپ مارتے رہیے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے میرے حساب سے. وہ جہاد ایک الگ ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے، ذاتی ہو رہی ہے، وہ تو آپ اس کے لیے آپ لڑیں جہاد کریں. لیکن یہ تو اس وقت کا ہے جو جملہ کے پڑھیں کہ دین پورے کا پورا اللہ کو چاہیے. یہ کس جہاد میں کس جگہ سے یہ آتا ہے کہ جہاد کرو اس وقت کے لیے جب تک کہ دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے. یہ اسپیسیفک ہے مکے کے لیے. یہ تھی میری ریزننگ اور لاجک جو ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ مکے کے لیے. اصلاحی صاحب نے یہی لکھا ہے رشید صاحب، تو میرے خیال میں اس کو پڑھ لیجیے، اس کے بعد پھر بات کیجیے تو شاید زیادہ مناسب ہوگا. اصلاحی صاحب نے ایگزیکٹلی یہی لکھا ہے جو جزوی صاحب کہہ رہے ہیں. جی میں نے ان سے لیا ہے، مطلب اسلائی میں نام اور 2-3 لوگوں نے اور بھی بات کی ایگزیکٹلی. کھانا کھانا چاول پلیٹ میں ڈال کے لے جاؤ، چٹنی ڈال کے. جی ہاں کیا لے جائیں بھائی صاحب، کیا لے لیں؟ نہیں آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں.
मुझे कुछ لے کے آنی ہے کتاب. نہیں وہ زبیری صاحب سے کچھ کہہ رہے تھے اپنے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رشید صاحب میں نے کہا یہ اور اصلاحی صاحب نے ایک دو لوگوں نے اور بھی یہ بات لکھی ہے, اور میرا انڈرسٹینڈنگ اپنی ذاتی طور پہ یہ ہے کہ یہ حکم کہ دین جب تک پورا کا پورا اللہ کو ہو جائے لڑتے رہو, یہ حکم اسپیسیفک تھا اس وقت کے لیے, اس جگہ کے لیے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے. ٹھیک ہے نا رشید صاحب اجازت ہے. جی بسم اللہ. رشید صاحب وہ آپ کی جو بات ہے نا کہ پوری دنیا میں دین پھیلانے کی جو بات ہے وہ دوسری آیات سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو ہو سکتا ہے اصلاحی صاحب کی بات اس آیت کے سلسلے میں مناسب ہو, پڑھ لیجیے گا اس کو نا, تو ان کی رائے اس سے پھر اندازہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کسی وقت گفتگو کر لیجیے گا اس کے اوپر اگر آپ کو بات صحیح نہیں لگتی. اور یہ ایک دو جگہ اور بھی تفاسیر میں بات ہے. جی میں نے تو اسی میں دیکھا تھا, اس لیے اور میں نے نکال دوں میں آپ کو. میں نے بھی دیکھا تھا اور وہ بات مجھے بہت مضبوط نہیں لگی تھی, لیکن خیر بہرحال ٹھیک ہے. لیکن جو میری لاجک ہے کہ جب لڑتے رہو جب تک اللہ دین قائم نہ ہو جائے. یہ جہاد میں اس کا حکم نہیں ہے کہ اس لیے لڑو. جہاد میں اس کا حکم ہے شوکت بھائی, یہی تمہارے سے جہاد میں جو حکم ہے وہ سیدھا سادہ سے یا تو آپ اسلام قبول کر لیجئے اور یا اسلام کے ماتحت ہو جائیے. میرے خیال میں ابھی بحث سے ابھی اس کو گفتگو جو ہے وہ ناکافی رہے گی رشید صاحب, اس لیے کہ انہوں نے بڑی اس سے لکھا ہے, کافی بڑا ان کا حاشیہ میں ہے. اسی لیے خاموش ہو گیا تھا. ہاں نہیں ٹھیک ہے. ہاں. خالد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی السلام علیکم. میں اس جملے کے اوپر جیسے رشید بھائی نے کہا یا شوکت بھائی نے کہ جہاد اس وقت تک کرتے رہیے جب تک کہ اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے, یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی بات. یہ مجھے جی بولیے. میں نے کہا یہ چیز مجھے بھی قرآن مجھے یاد نہیں پڑتا, میں نے پڑھی یہ بات. کیونکہ دیکھیے نا, مطلب جہاد تو اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب مسلمان حکومت کے اوپر کوئی ملک حملہ کر دے یا یا کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو اور امیر جو ہیں وہ جا کے مطلب پیغام دیں اور پھر جہاد ایکچولی شروع ہو. ورنہ مطلب جہاد کرنے کا یہ تو نہیں نا, لا اکراہ فی الدین اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہے کہ بھائی مطلب دین میں زبردستی تو ہے نہیں. اگر کوئی مسلمان رہنا چاہتا ہے تو مسلمان رہے, اور کسی کو زبردستی مسلمان تو کیا ہی نہیں جائے گا. یہ تو دین کے اسپرٹ کے ہی خلاف ہے. تو مجھے اس سے تھوڑا سا تضاد محسوس ہو رہا تھا, اس لیے میں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. بس یہی مجھے کہنا تھا. شکریہ, میری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی تھی. بہت شکریہ خالد صاحب. جی اجازت ہے صاحب. وہی بھائی آگے. جی بسم اللہ. تو میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا کہ جو تھی 40ویں آیت, کہ اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے, کیا کوئی حمایتی اور کیا کوئی مددگار ہے. یعنی اگر وہی آگے پچھلی بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہ وہاں ان کا سلسلہ جاری رہے کفر کا اور ظلم کا, تو ان سے قتال جاری رکھو. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت کا بھروسہ کر کے جہاد کریں. کفار کی کثرت یا ساد و سامان سے مروب نہ ہو, جیسے وہ جنگ بدر ابھی آگے آئے گا دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد حمایت کی. تو ان کو کبھی اللہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا, وہ بہترین مددگار ہے. تو بھروسہ ہونا چاہیے اللہ کے اوپر. اب یہ کہ بالکل ڈفرینٹ موضوع ہے جو یہاں آ رہا ہے, یہ مال غنیمت کے حوالے سے اور اس کے تقسیم کا قانون جو ہے. ترجمہ اس آیت کا یہ کہ اور مسلمانوں یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول, اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے حق ہے جن کی ادائیگی تم پہ واجب ہے, اگر تم اللہ پر اور اس چیز پہ ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پہ فیصلے کیے دن نازل کی تھی, تو جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھی, اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اچھا یہاں پہ ذرا سا یہ کہ لفظ غنیمت کے بارے میں ایکسپلین کرتے ہیں آپ کو, تو خیر علم میں وہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ لفظ غنیمت لغت میں تو اس مال کو بولا جاتا ہے جو دشمن سے حاصل کیا جائے, مگر اصلاح شریعت میں اسلام میں غیر مسلموں سے جو مال جنگ و قتال و قہر اور غلبے کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہتے ہیں. کہ غیر مسلموں سے جو جنگ کے نتیجے میں جو حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں, اور جو صلح رضامندی سے حاصل ہو
جو جزیہ ہے، خراج ہے، اس کو فی کہا جاتا ہے۔ اچھا، قرآن کریم نے ان دونوں لفظوں، ان دونوں قسموں کو بڑے واضح طور پہ احکام بتائے ہوئے ہیں کہ یہ کون سا مال کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ قرآن میں بڑا واضح، اور آپ پڑھ بھی چکے ہیں یہ۔ یہاں اس صورت میں مال غنیمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ مال غنیمت، اور یہ کیونکہ جنگ بدر کے حوالے سے تھا کہ وہ اپنا جب جنگ و قتال کے نتیجے میں جو مال حاصل ہوا ہے غیر مسلموں سے، وہ ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات غور کی جائے گی کہ یہاں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے پورے مال غنیمت کا، مگر اس پرٹیکولر آیت میں صرف بات کی گئی ہے اس کے 5ویں حصے کا، باقی 4 حصوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ باقی 4 حصوں کا قانون آگے ہے، اگر غور و تدبر کیا جائے تو ان دونوں کا جواب مل جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں لفظ استعمال کیا غنیمتم، جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، لہذا ہے یہ کہ جو مال غنیمت ہو اس کے 5واں حصہ الگ کرو، بقیہ 4 حصے ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ اب وہ جو 5واں حصہ ہے جو کہا کہ اللہ اور رسول کا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ حکم ہے کہ وہ 5واں حصہ پھر 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ تو 4 حصے تو چلے گئے ان لوگوں نے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، اور 5ویں حصے کے 5 حصے ہوئے، تو اس میں ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول کا ہے، کہ ایک حصہ آپ کے قرابت داروں کا ہے، ایک حصہ یتیموں کا ہے، ایک حصہ غریبوں کا ہے، ایک حصہ مسافروں کا ہے۔ اس طرح یہ 5 حصے جو ہیں، یہ 5ویں حصے کے 5 حصے ہو کے تقسیم بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو بھائی ایک منٹ، یہ جو آپ 5ویں حصے کی تقسیم بتا رہے ہیں، یہ تقسیم تو ایسے ہے کہ ان سب کا حصہ تو اس میں ہے، لیکن تقسیم مقرر نہیں کہ آپ اس کا الگ الگ حصہ کریں۔ 5واں حصہ جو اللہ کا اور رسول کا ہے، اس کے اندر اس کے مد یہ ہیں، کس کس مد میں خرچ ہو سکتا ہے، اور یہ ساری مد جو ہیں وہ لیکن اوپر جو ترجمہ ہے، اس کو 5واں حصہ جی اللہ اور رسول اور ان کے جی قرابت دار اور یتیم اور جی مسکین اور مسافروں کا حق ہے۔ جی، وہ ٹھیک اور کہہ رہے ہیں آپ، ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جب وہ حصہ آ جائے تو اس کے 5 تقسیم کریں اور پھر لوگوں کو اس انداز سے دیں، یہ نہیں ہے۔ میرا خیال یہی ہے، میرا ساری خیال ملکیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ اس کو جیسے ضرورت سمجھیں، مسافروں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، جس کو چاہیں وہ دیں، اس لیے کہ حصہ مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ 4تھائی حصہ جو اس چیز میں دیں گے اور 1/3 اس کو دیں گے، ایسا نہیں کیا گیا میرے خیال میں۔ میں آپ کو دیتی ہوں ریفر میں نے کہاں سے لیا، جی جہاں مطلب جو ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضور کو مل گیا 5واں حصہ، وہ جس کو چاہیں ان لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس 5ویں حصے کی بھی 5 حصے کیے جائیں اور برابر تقسیم کیے جائیں۔ یہاں ہمیں آپ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میری سمجھ بات کی آئی نہیں ہاں، تھی، ہاں، جزاک کیونکہ اللہ۔ اوپر لفظ لکھا ہوا ہے اور جی جی جی، اس ٹھیک طرح ہے۔ سے یہ 5 بن گئے میرے۔ میں کچھ کہہ دوں شوکت صاحب اس پہ، جی اجازت ہے؟ جی جی، حکم۔ ہاں نہیں، اس میں 5 جو حصے ہیں، اب اللہ کا حصہ کیا ہے؟ اللہ کو تو نہیں چاہیے کچھ بھی نا، صحیح۔ اللہ کو تو نہیں چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کا حصہ اور رسول کا حصہ، یعنی چونکہ سارا کچھ رسول کے ذریعے ہی ہو رہا ہے تو وہ حصہ بھی رسول کے حصے میں اس میں آ گیا، اور اس میں بیسیکلی یعنی جب اللہ کا حصہ ہے تو وہ ان تینوں مد جو آ کے کہی جا رہی ہیں وہ اسی میں جائے گا۔ تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ 5 مد ہیں اس کے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے جو نمبر ہیں، تعداد جو ہے، وہ آخر میں 3 ہی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی ان کی زندگی کے بعد ختم ہو گیا، ان کے قرابت داروں کا رشتہ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اس کے بعد بیت المال سے جانے لگا، اور یہ پیسے جو آئے باقی جو بچے وہ بھی بیت المال میں چلے گئے، اور ان تمام چیزوں میں جیسے جیسے ضرورت پڑی، یعنی یہ نہیں تھا، عارف صاحب کی بات بالکل صحیح ہے، یہ نہیں تھا کہ بس وہ 1/3 جو ہے وہ صرف مسکینوں کو جائیں گے، بلکہ وہ مل کے جس کو جو بھی ضرورت مند ہوا، کسی زمانے میں مسکین زیادہ ہو جائیں گے، کبھی مسافر زیادہ ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے تقسیم ہوتا رہا، اس میں یہ بات نہیں تھی کہ بالکل سے کاؤنٹ ٹو دا سینٹ کہ بھائی یہ حصہ جو ہے ان کے لیے مختص ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں۔ یہ دریابادی صاحب نے ایسے ہی لکھا ہے۔ میں اس کو ٹھیک ہے، میں کیونکہ میرا یہ خیال ہے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھ لیتے ہیں یہ۔ اچھا، اب جو آخر کی 3 آیتیں ہیں
وہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے کہ اللہ نے کیا تدبیر کی اور کس طرح یہ جنگ جو جنگ نہیں تھی جنگ واقع ہو گئی ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پہ تھے اور وہ لوگ دور والے کنارے پہ، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعہ کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل کے ساتھ برباد ہو، اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کے زندہ رہے۔ اللہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ آپ لوگ زیادہ واقف میں رہے ہیں کافی عرصہ، تو غزوہ بدر کے بارے میں، بدر جو ایک اچھا، اس میں جو تھوڑا سا شوکت بھائی آگے جانے سے پہلے یہ جو اس میں ایک یہ جو ہے عبارت تھوڑا سا اس پہ میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ کون سی بات بتائیے؟ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اس میں جو معنی آپ نے بیان کیے ہیں وہ وہی ہے جو اسرائیل صاحب نے بیان کیے ہیں، اور مجھے درست بھی لگتے ہیں ویسے ہی، لیکن مولانا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کو ذرا ڈفرینٹ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے۔ ہاں، صحیح صحیح تو صحیح۔ پہلو تہی کر جانا اور بات ہے، اور عین وقت پہ پہنچنا مختلف بات ہے۔ تو یہ اختلاف میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اختلاف کس بنیاد پہ ہے۔ نہیں، میں نے بھی آگے اسی کروں گا اس کا کہ تم میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تم لوگ ایگری نہیں کرتے اس جنگ کے اوپر، اور ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں میں، میں اس کو آگے ایکسپلین کروں گا یہ، لیکن دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے تو اختلاف ہو جاتا، مطلب ٹائم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹائم تو ان کے اختیار میں تھا ہی نہیں، وہ تو اللہ نے ایسا کارسازی کی کہ وہ ٹائم جو ہے وہ ہو گیا۔ میں ابھی آگے اس کو ایکسپلین کر دوں گا۔ نہیں، یہ بات تو آپ میں سن لوں گا، اور بات مطلب یہ کہ میں اس کو میں نے دیکھا بھی ہے۔ مجھے صرف مولانا مودودی کا یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا تھا، اس لیے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اسرائیل صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھا ہے کہ نہ آپ پہلے پہنچے نہ دیر سے پہنچے، اور بالکل عین مناسب وقت پہ پہنچے، تاکہ مطلب یہ کہ لیکن اگر مقابلے کا وقت پہلے سے طے کر چکے ہوتے تو اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ آپ کچھ پہلے پہنچ جاتے، کچھ دیر سے پہنچتے۔ یہ پہلو تو ہی بات میں اس والی بات میں سمجھ نہیں ہے جو مودودی صاحب فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے میں کہ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی، یہاں تک تو ٹھیک ہے، پہلے سے طے ہو جاتا کہ ہم مقابلہ کریں گے، تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کرتے۔ صحیح صحیح، میں خیال ٹھیک ہے، اس صحیح، کا بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ چلیے، ہو سکتا ہے، خیر اگر کوئی صاحب اس کی وضاحت کر سکے تو بڑی خوشی ہوگی مجھے۔ مولانا مودودی کے جو چیمپئن ہمارے زبیری صاحب ہیں نا، وہ بتائیں گے، میں تو نہیں ہوں، وہ پڑھتے رہتے ہیں ماشاء اللہ۔ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ دراصل یہ ایک اس آیت، ان تین آیتوں میں میدان جنگ کا نقشہ بتایا گیا ہے۔ بدر جو ایک وادی کا نام ہے، کہ دیکھیں نا، یہ نقشے میں دیکھیں کہ بدر کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، دونوں طرف، یہاں ذکر ہو رہا ہے تین قافلوں کا۔ ایک قافلہ جو ہے یہ لال رنگ پر، ایک قافلہ ابو سفیان جو تھے، جو شام سے تجارتی قافلہ لے کے آ رہے تھے، وہ قافلہ ہے۔ ایک قافلہ مسلمانوں کا ہے جو بلو رنگ کے اندر ادھر اورنج میں ہے، کہ جو مدینہ کے طرف جو وادی ہے، وہ اس کے شروع میں تھے، اور ایک جو ہے آپ کے ابو جہل والا جو ہے، وہ والا قافلہ ہے، مطلب یہ تو بات یہ ہے کہ نقشہ دوبارہ دکھائیے گا۔ اس میں ایک تو دیکھیے آپ نے ایرو بنایا مدینہ سے بدر کے مقام تک کا، یہ تو مسلمانوں کا والا جو دوسرا مکہ سے بدر کے مقام یہ قریش کا ہے، اور یہ تیسرا ایرو جو ہے یہ وہ قافلہ ہے قافلہ جو جو آ رہا ہے، یہ ابو سفیان والا قافلہ جو گزرا ہے۔ بالکل سے بالکل سے بالکل سے یہی ہے۔ ٹھیک ٹھیک تو ٹھیک اس ٹھیک۔ کو گزرنا یہاں سے تھا، گزرنا یہاں سے تھا بیچ میں، لیکن ہاں وہ ہاں، وہ نیچے چلے گئے۔ تو ہے یہ کہ ابو سفیان جو تھے ملک شام سے تجارتی قافلے کے چلے۔ اچھا، مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا کہ اس قافلے کو ہم روک لیں گے، تو لہذا
وہ بہت جلدی میں جب ان کو اطلاع ملی، جلدی میں بغیر کسی تیاری کے بہت کم لوگوں کے ساتھ جو تھے وہ آئے اس قافلے کو روکنے کے لیے۔ جب وہ خبر پہنچی مکہ تو ابو جہل نے قافلے کو بچانے کے لیے مکے سے نکلا، لیکن جو قافلہ ابو سفیان کا تھا جس کو گزرنا تھا اپنے بدر سے، اس نے اپنا راستہ بدل دیا، ڈائیورٹ کر دیا اور چلا گیا سمندر کے ساتھ، تو وہ تو آئے نہیں۔ تو وہ بدر کا یعنی بدر جو ہے یہ اعلیٰ اس کا وہ حصہ جو کہ مدینے سے قریب تھا، تو وہاں تو مسلمان آ گئے، اور وہ حصہ بدر کا جو کہ مکہ کی طرف سے ہے وہاں ابو جہل آ گئے۔ اس طرح یہ تین قافلے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا بس کے، لیکن یہ دو قافلے جو تھے یہ آمنے سامنے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اور بغیر کسی پریپریشن کے یا پلاننگ کے، تو مسلمان تو خالی آئے تھے قافلے کو روکنے کے لیے بالکل ہی، تو بہت تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، ہارڈلی ان کو 70 اونٹ تھے، اپنا 3-4 گھوڑے ووڑے ہوں گے، زیادہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی نیت لڑائی جھگڑے کی نہیں تھی، وہ تو اس کے لیے آئے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسباب ایسے پیدا کر دیے کہ کفار مکہ سے باقاعدہ جنگ ٹل گئی، کیونکہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت تیار کرتے یا اندازہ اختلاف، تو اختلاف ہو جاتا۔ مسلمان چونکہ بے سر و سامان تھے اس لیے وہ جنگ سے کتراتے تھے، اور مشرکوں کے دلوں میں حضور کی ہیبت بھی طاری تھی، تو وہ بھی ڈرتے تھے جنگ سے، تو دونوں نہ مسلمان جنگ کرنا چاہتے تھے نہ مشرکین۔ لیکن جب وہ قافلہ آیا اور ان کو قافلہ نظر آیا خطرے کے اندر، تو ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ رہا ہی نہیں، لہذا مسلمان جب وہ لشکر سامنے آیا تو لڑنے مجبور ہو گئے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ ایک مرتبہ فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، اور اللہ کی فتح جو ہے، اللہ مسلمانوں کو فتح نصرت دے ہی ہے۔ تو کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ لڑائی کا پلان نہیں تھا، یہ مقصد کوئی اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جس کی وجہ سے یہ آپس میں جنگ ہو گئی، اور ایک فیصلہ کن جنگ ہو گئی ہے۔ اس میں شوکت بھائی صرف ایک جگہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ صحیح۔ دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مسلمان جس وقت نکلے تھے قافلہ روکنے کے لیے نکلے تھے، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اور وہاں سے قریش جو ہے وہ قافلے کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، لیکن جب قریش کو اطلاع مل گئی کہ قافلہ حفاظت سے چلا گیا ہے تو اصولی طور پر انہیں واپس ہوئے۔ اگر وہ ڈرتے تھے، اگر ان کے دل میں ہیبت تھی تو انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا، اور یہ بات وہاں ڈسکس ہوئی بھی، لیکن پھر وہ کہ ہم چونکہ نکل چکے ہیں لہٰذا ہم مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوا کہ جنگ اتفاقیہ ہو گئی، بلکہ قریش نے تو باقاعدہ پھر اس کے بعد پلان کیا کہ نہیں ہم لڑیں گے ضرور۔ نہیں، اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس سے پہلے کی بات ہے، جب وہ آمنا سامنا ہو گیا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں لڑیں گے۔ آمنا سامنے نہیں، آمنا سامنے سے پہلے کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آمنا سامنے سے بہت پہلے کی بات ہے، جب وہ فیصلہ کر لیا تو قریش نے کہ نہیں ہم ان لوگوں پہ لڑیں گے، آمنا سامنے سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب انہیں اطلاع ملی درمیان میں کہ قافلہ جو ہے وہ بحفاظت نکل گیا ہے، تو وہاں پہ یہ بات ہوئی درمیان میں کہ اب قافلہ نکل گیا تو ہم بھی واپس چلے چلتے ہیں، دیکھیے جو ترجمہ میں اور نے پھر وہاں اس مشورے کے نتیجے میں نہیں کہ ہم واپس نہیں چلیں گے، ہم اب اس وقت مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ دیکھیے یہ اتفاقاً نہیں تھا کہ وہ آمنے سامنے ہو گئے، غیر تو باقاعدہ ارادتاً آمنے سامنے کے لیے آئے۔ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن یہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، نہ وہ یہ نکلے نہیں تھے ہمارے مسلمان جنگ کے ارادے سے جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ ترجمہ پڑھیں، لیکن کیا پہلے سے مسلمان نہ نکلے ہوں گے، لیکن قریش تو باقاعدہ مطلب کہ اس ارادے سے نکلے تھے۔ نہیں، قریش تو اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن جب وہ پہنچ گئے آمنے سامنے ہو گئے نا دونوں، پھر تو یہ تو اللہ یہ میں کہہ رہا یہ کہہ رہا ہوں کہ آمنے سامنے نہیں ہوئے، آمنے سامنے ہونے سے بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ شوکت صاحب میں کچھ عرض کروں یہاں پہ؟ ہے۔ جی I'm sorry for interrupting، لیکن آپ نے جو یہاں پہ جو بات کہی ہے نا، ذرا سا اس میں تھوڑا سا اگر اس میں غور کر لیں، یہ جو جملہ آیا ہے یہ قریش اور مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے اپنے لیے آیا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں میں ہی دو گروہ بن جاتے ہیں، یعنی اگر آپ واقعہ کو پڑھیں ٹھیک سے، اور میرے خیال ہے میں نے اس پہ گفتگو بھی کی تھی کہ جب مدینے سے نکلے تھے وہ لوگ، تو اس وقت بالکل یہی بات تھی کہ
جا کے وہ جو قافلہ آ رہا ہے شام سے اس کو قافلہ ہی کہیے، اور جو مکے سے آ رہا ہے اس کو لشکر کہیے، تو آسانی ہو جائے گی۔ تو جو قافلہ آ رہا ہے اوپر سے، ہم اس پر حملہ کریں گے۔ جب وہاں پہنچے تو حالات بدل چکے تھے۔ یہ اس وقت بھی ان کے پاس آپشن تھا کہ یہ پیچھا کرتے اور جا کے قافلے کے اوپر پھر بھی حملہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تم کو ان کے مقابلے میں ٹھہرا دیا، لشکر کے مقابلے میں، تو اگر اس وقت فیصلہ کرنا ہوتا، تم کو خود فیصلہ کرنا ہوتا، تو تمہارے اندر ہی، یعنی مسلمانوں کے اندر ہی دو گروہ ہو جاتے۔ ایک گروہ یہ کہتا کہ ہم لشکر سے لڑیں گے، ایک گروہ کہتا کہ ہم قافلے کے پیچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس تقسیم کی بات کر رہا ہے، اس تقسیم کی بات نہیں کر رہا جو آپ فرما رہے ہیں۔ یہ میرے خیال میں اکثر جو تفاسیر ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ بات جو یہ جملہ پڑھیں اس کو نا، تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ بس اوپر کریں گے اس کو پلیز۔ اور کہاں پہ یہ تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے، تو یعنی اگر پہلے سے ہی تم طے کرتے کہ قافلہ تو نیچے سے جا رہا ہے، اور تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو 313 317 لوگ جو تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں ہی آپس میں اختلاف ہو جاتا، اس میں قریش کی بات کوئی نہیں ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ جی محمود خان صاحب۔ ہاں صاحب۔ خالد صاحب کچھ کہہ رہے تھے غالباً۔ ہاں صاحب آپ کہیں گے کچھ؟ جی میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کی تو تفسیر بہت زیادہ ہے مختلف کتابوں میں جنگ بدر کے حصے کے واقعے کی، اور اس میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پورا سیشن جنگ بدر کے متعلق کرنا چاہیے۔ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں جنگ بدر ہے، ہاں جنگ بدر ہوئی، 313 آدمی تھے ہمارے، ان کے 1000 سے اوپر، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، یہ کیا وہ لڑے، لیکن ہمیں اس کی تفصیل معلوم نہیں ہے۔ میں نے تھوڑی سی تفصیل پڑھی ہے لیکن پوری نہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے ہم سب اس کی تفصیل پڑھیں اور ایک سیشن پورا کریں، کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر جب یہ بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، قافلہ تھا اور لشکر تھا، تو وہاں پر جب یہ گئے تھے تو وہاں پر قافلے والوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، تو وہاں سے ایک آدمی انہوں نے دوڑایا، وہ مکہ پہنچا گھوڑے پہ، اور وہاں پر جا کے اس نے اس کی بھی پوری تفصیل ہے کہ اس نے کیا کیا باتیں کس طریقے سے کہیں، لوگوں کو اس طرح انسپائر کیا کہ انہوں نے ایک لشکر فوراً 1000 سے اوپر لوگوں کا بنوایا، اور 1000 اونٹ اور پتہ نہیں 600-700 گھوڑے اور کیا کیا کچھ ان کے پاس تھا، اور بیچارے مسلمانوں کے پاس یعنی چند ایک گھوڑے، چند ایک اونٹ اور کچھ لاٹھیاں اور کچھ تلواریں اور یہ چیزیں، یعنی ہم سب حیران، میں تو حیران ہو گیا کہ کس طریقے سے وہ مارکا ہوا ہوگا۔ تو میرا پرسنل ویو یہ ہے، اوپینین، کسی وقت اگر ہم ایک سیشن کر لیں بعد میں، تو ہم سب کے لیے اتنا ایمان اس چیز کو، یہ والی بات ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کرے گی۔ محمود بھائی یہ پوری تفصیل محمود بھائی بیان کر چکے ہیں ابتدائیہ میں جنگ بدر سے ہوا۔ خالد صاحب سے بات کر لے پہلے، خالد صاحب کہہ رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، ابھی رشید بھائی آپ نے جو مولانا مودودی کا ترجمہ ذکر کیا تھا کہ پہلو تہی کرنے کا، کیا وہ یہ اس چیز سے نہیں ریلیٹ کرتا کہ جب مسلمانوں کو یہ اگر بتا دیا جاتا کہ آپ جنگ ہی کرنے جا رہے ہیں جنگ بدر کے موقع کے اوپر، تو اس میں بہت سے لوگ پہلو تہی کر جاتے۔ بھائی وہ اختلاف کی ہی معنوں میں ہے، ایک ہی بات ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بالکل یہ اس لیے کہ یعنی عرب جو تھے، ان کا میجر جو چیز تھی وہ مال غنیمت بہت اٹریکٹیو چیز تھی ہر عرب کے لیے، اور وہ رواج تھا اسلام سے پہلے بھی کہ جنگیں ہوتی تھیں اور وہ مال غنیمت کے لیے جنگ لڑا کرتے تھے وہ۔ تو یہاں پر یہ تو بتایا نہیں گیا تھا کہ جا کے آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے یا روکنے کے لیے جا رہے تھے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ بتا دیتا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ بھائی ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر جنگ کرنے کے لیے یا اس کے لیے، تو بہت سے جو لوگ تھے وہ پھر پہلو تہی کرتے۔ اور یہی کہنا کہ میرا مقصد تھا، کیونکہ رشید بھائی نے کہا تھا کہ پہلو تہی کیوں لفظ استعمال کیا مولانا مودودی نے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو لیکن اگر ہم اس ترجمے کو ٹھیک سمجھ لیں تو پھر وہ جو وضاحت کی ہے اسلامی صاحب نے وقت کے تعین کے حوالے سے، تب وہ کوشچن میں آ جاتا ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت نے پوچھا تھا سب سے کہ دو چیزیں اللہ تعالی، دو چیزیں ہیں
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے، تم لوگ کس لیے جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جہاد سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ معین بھائی، اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ بات مطلب قافلے ان کے مطلب مسلمانوں کے باہر نکلنے سے پہلے کی بات نہیں ہے، جب یہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے تھے اس وقت یہ گفتگو ہوئی ہے۔ میرے خیال میں پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ اگر وہاں گفتگو ہوتی تو پھر تو معاملہ دوسرا ہو جاتا۔ یہ پہلے سے ان کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ قصہ ہے، ایک قافلہ آ رہا ہے اور ایک جنگ، میں ایک نے وہاں جنگ بدر کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس میں پہلے کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ایک درمیان میں بات گفتگو ہوئی ہے، اور اس وقت یہ مطلب کافی تفصیل ہے اس گفتگو کی۔ یہ مطلب وہ مخاطب انصار تھے، اور پھر اس کے بعد انصار کے لیڈرز جو انہوں نے مطلب یقین دلائی کہ ہمیں اب پیچھے نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہ جب گھر سے نکلے تھے اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ نکلنے کے بعد جب اس جگہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ہوا کہ اب ہم کیا کریں، اس وقت پھر مطلب یہ مکالمہ ہوا ہے۔ یہ بات صحیح ہے رشید صاحب کی میرے خیال میں۔ اور یہ وہی صاحب پہلے بتلا چکے ہیں، یہ جس جی کا میں وہی تو ان کی بات کے اوپر مجھے تعجب ہو رہا تھا، محمود خان صاحب کی بات جو انسسٹ کر رہے تھے ہاں کہ اتنا پورا جو سورہ انفال ہے یہ غزوہ بدر ہے بھائی۔ ہاں یہ پوری کی پوری گفتگو جو پچھلے 6 ہفتوں سے ہو رہی ہے وہ غزوہ بدر کے اوپر ہو رہی ہے، اور آگے جو 5 ہفتے ہیں وہ بھی غزوہ بدر کے اوپر ہیں۔ ہم اس سے زیادہ کیا گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے اوپر؟ بہت کچھ یعنی تفصیل آ پورا چکی کا ہے پورا سورہ ہاں انفال جو ہے وہ ایک ٹاپک ہے اس کا، جہاد اور غزوہ بدر، اس کے اوپر نہیں ایک ابتدائیہ بھی ہوا، اس کے بعد بھی اتنے بہت سارے وہ ہر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو ایک نشست میں تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ ایک نشست میں تو ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن سی بات ہے۔ تو نہیں، صرف اور جو اس کی اس تفصیل ہے، سے اچھا موقع کہ اسی تفسیر میں جب ہم کر رہے ہیں ذرا دل لگا کے ذرا نوٹ لیجئے، لکھیے سب لوگ کہ ہم لوگوں نے پچھلے نشست میں کیا بات کی تھی۔ اگر اس کے نوٹس ہوں ہمارے پاس تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو چکی پہلے۔ میرے خیال میں وقت نکل جائے گا۔ شوکت صاحب پلیز۔ چلیے، بڑی گفتگو ہو رہی ہے، حاصل گفتگو ہو رہی ہے، خیر چلیے اگلی آیت یہ ہے اسی جنگ بدر کے حوالے سے کہ اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمنوں کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو اے مسلمانوں تو ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ دیکھیے، اصل میں اگر ویسے بھی مسلمانوں کو پتا تھا کہ ابھی وہ تیار نہیں لڑائی کے لیے، اور اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا، پہلے سے ہی اندازہ ہوتا جنگ سے پہلے کہ کیا ان کی تعداد ہے دشمنوں کی جو کہ بہت زیادہ تھی، ان کے پاس 70 اونٹ تھے، وہاں 700 اونٹ تھے، پتہ کتنے گھوڑے اور 1000 سپاہی اور کیا کیا چیزیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کی ہمت پست ہو جاتی۔ تو پھر وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم جا کے کیا کہتے ہیں کہ لشکر کا مقابلہ کریں، اور میں لشکر وہی صاحب نے کہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے، لہذا اس سے جمعیت میں کمزوری آتی۔ تو کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی یہ کافر کہاں سے ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں، تو حضور کو خواب میں کافروں کے لشکر کو کم کر کے دکھایا گیا۔ حضور نے خواب دیکھا جس میں اندازہ ہوا کہ کافر کی تعداد جو ہے ہمارے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ وہ بہت بڑی تھی۔ یہ خواب آپ نے صحابہ کرام کو بیان کیا، جس سے ان کے حوصلے بڑے بلند ہو گئے۔ تو لیکن اگر اصل تعداد اور طاقت کے بارے میں جان لیتے تو اختلاف پڑ جاتے، لہذا یہاں پہ ان کو میں نے کہا کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ لڑنے کے لیے پہلے دونوں پارٹی لڑنے کو تیار نہیں تھی، لیکن ایسے حالات پیدا کر دیے جب سامنے آ گئے لشکر تو پھر ان کے پاس کوئی اور آپشن رہی نہیں سوائے لڑائی کا، جو میں پڑھ رہا ہوں اس تفسیر کے مقابلے میں۔ اور یہی تو ایک تو حضور سے کو معلوم ہوا کہ تعداد کم ہے، لہذا ان کی ہمت بن گئی ان کی، اور وہ اختلاف ہی نہیں ہوا اس بات کے اوپر کہ لڑے یا نہ لڑے۔ شوکت بھائی ایک منٹ، شوکت بھائی آپ کہیں دونوں لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے، جی یہ جو ہے یہ مسلمان تو ظاہر قافلے کے لیے نکلے تھے،
لیکن جو لشکر آیا تھا وہ پورا تیاری سے لڑائی کے ہی لیے آیا تھا، اس میں یہ شبہ نہیں تھا کہ ہم لڑے یا نہ لڑے۔ وہ بچانے آئے تھے اپنے لشکر کو، اپنے اپنے قافلے کو، جی قافلے کو بالکل، بچانے آئے تھے۔ ہاں ان کو اس وقت تک نہیں معلوم تھا کہ قافلہ چلا گیا، ورنہ آتے کیوں؟ اگر ان کو معلوم ہوتا کہ وہاں وہ آئے تھے قافلے کو بچانے کے لیے، لیکن کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ مسلمانوں کو ان سے لڑنا پڑ گیا، مسلمانوں کے پاس اب کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ اور اللہ نے ان کو موٹیویٹ بھی کر دیا۔ یہ خواب اب یعنی پچھلی اس آیت میں حضور کے خواب، اور اگلی آیت میں یہ جو مسلمانوں نے دیکھا تھا، یہ میرا مطلب کہنے کا ہے۔ یہ چلے ٹھیک اللہ کی کارسازی تھی۔ ہے، جی جی چلے، اس آیت میں یہ آخری آیت جو ہے، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا ہے اللہ اسے پورا کر دکھائے۔ تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اللہ کی کارسازی تھی کہ اللہ نے، اور میں پھر یہ بتاؤں گا کیا ہوتا ہے، لوگ خلاف کریں، غیر متوقع طور پہ ان دونوں گروپ کو، ایک لشکر کو، مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا آمنے سامنے۔ یہ اور تو یہ اس وقت کا واقعہ، جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظروں میں کفار کے لشکر کو کم کر کے دکھایا، اور کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا، تاکہ دونوں میں سے کوئی فریق بھی ٹکر لینے میں خوف نہ کرے۔ یعنی اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ جنگ ہوگی، موقع ہوگا، اور یہاں فتح ہوگی دونوں کی، لہذا اس نے ایسی کارسازی کی، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو لڑنا ہی پڑا۔ مطلب یہ جو میں سمجھاؤں، یہ کہ وہ تیاری تو کسی کی تھی نہیں، وہ یہ کہنا کہ وہ حملہ کرنے آئے تھے، حملہ کرنے جب آتے، جب ان پہ حملہ ہوتا، وہ تو لشکر کو، قافلے کو بچانے آئے تھے۔ مطلب یہ تو یہاں اصل میں سارا بات اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کم دکھانا، زیادہ دکھانا، جتانا، ہرانا، بڑھانا، گھٹانا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے، باقی سب خدا پہ چھوڑ دے، اور اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہ ہو کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر بھی کچھ بنائے بگاڑ سکتا ہے۔ اسی کا ذکر سورہ آل عمران میں ہے۔ بات یہ کہ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے، وہی لوگوں کی تعداد کے بارے میں، کہ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں، جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا، دوسرا کافر تھا، وہ انہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، ان سے دگنا اپنے آپ کو فیل کر رہے تھے کہ ڈبل ہیں سامنے والے سے۔ یہ جو چیز ہے، بھائی آج بھائی جو بات کہہ رہے ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ نہیں میں تو تفسیر میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، میں تو وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جنگ کرنے مطلب نکلے ضرور تھے قافلوں کو بچانے کے لیے، لیکن جب یہ ہوا قافلہ نکل گیا ہے اور اس میں اب ضرورت نہیں ہے، تو اس وقت وہیں پہ انہوں نے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ آمنے سامنے آ کے جنگ کا ارادہ کیا ہو، بلکہ جب انہیں اطلاع مل گئی کہ قافلہ بچ گیا، اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم نکل گئے گھر سے تو ہم چل کے لڑیں گے۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے تو مطلب یہ ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے ویسے اگر ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ محفوظ ہے تو پھر کیوں آئے تھے؟ نہیں گھر سے نکلنے کے بعد معلوم ہوا قافلہ محفوظ ہو گیا، واپس قافلہ کیوں بچ گیا ہے۔ واپس کیوں چلے گئے؟ جب نہیں شوکت صاحب، یہ رشید صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، واقعتاً ایسا ہوا تھا جیسے لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ جب آ گئے، ان کو ابھی مڈ وے بھی نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اس بات کی اطلاع مل گئی۔ ابو سفیان نے باقاعدہ ایک میسنجر کو بھیجا کہ اب ضرورت نہیں ہے، میں نے راستہ بدل دیا، وہ میرا پیچھا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی بیسس کے اوپر اس وقت ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر وہ بچ گئے تو بھی یہ موقع ہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا ان کو۔ ہم ایک طریقے سے وہ سرپرائز دے رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو مسلمان تو ان کی برابر نہیں ہوں گے، اور وہ پوری تیاری کے ساتھ، ہمیں ان کے پاس سامان ہر تھا سارا کا سارا، تو وہ تو اس لیے نکلے۔ اس کے آگے جو آئے، یعنی 2/3 راستہ جو انہوں نے طے کیا، وہ اس نیت سے طے کیا کہ ہم مسلمانوں کو آج ختم کر کے آئیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، یہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ وہ نکلنے سے پہلے انہوں نے کعبے کا پردہ پکڑ کے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اس کو فتح دیجیے جو صحیح راہ پر ہو، وہ اسی جنگ کے لیے تھی بات۔ آپ نے کیا تھا، صحیح کہہ رہے، صحیح ہے۔ اچھا تو میں اب یہ بھی کر رہا ہوں یہ
چیز اس میں دیکھیے، یوں تو خیر بڑا آسان سا گروہ ہے، لیکن اس میں کچھ سبق ہیں، کچھ طریقہ کار بتایا ہے، اس کو میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے اپنی رائے میں. ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ لوگ متفق ہو کہ اس میں مین سبق کیا ہے. تو پہلے آج معلوم ہوتا ہے کہ جنگ سے پہلے رحمت. اسلام جو ہے تصادم کی اجازت دینے سے پہلے امن اور توبہ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے اب دشمنوں سے بھی کی طرح گزر کرو، توبہ کر لو، مطلب لڑائی نہ ہو. انتقام پر انصاف نہیں، لڑائی کی اجازت صرف ظلم کو ختم کرنے اور عقیدے کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے، نفرت سے نہیں. جو جدوجہد ہوتی ہے لڑائی میں، وہ ظلم کو دور کرنا ہے، نہ کہ اقتدار یا انتقام کو. تیسری بات جو اس میں آئی ہے کہ دولت کے جو سامان ہوا اس کا منصفانہ تقسیم جو ہے، کہ اللہ نے کمیونٹی میں کمزور لوگوں کی مدد کے لیے جنگی فوائد کی تقسیم کا ایک واضح منصفانہ نظام ترتیب دیا ہے، جو ہم نے پڑھا کہ کس طرح لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائے. اور آخری جو چیز ہے کہ فتح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جنگ میں کامیابی صرف تعداد یا طاقت کے بارے میں نہیں ہے، اللہ نتائج اور تاثرات کو کنٹرول کرتا ہے. اور آخری چیز جو بہت ضروری ہے کہ اللہ صبر اور اللہ کا مسلسل ذکر جو ہے وہ بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کرنے کے اندر جسمانی طاقت سے زیادہ ہے. مطلب اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ نہیں کہ آپ تو جو کرتے ہیں کریں گے، لیکن صرف ہماری اپنی طاقت سے اور ہماری اپنی ریسورسز سے ہم یہ چیز حاصل نہیں کر سکتے. زندگی میں کوئی چیز بھی ہو، چاہے جنگ ہو یا امن ہو، جب تک کہ اللہ پہ ایمان اور صبر نہ ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہوتا. تو اس میں جو ٹیک اوے جو میں سمجھا ہوں، اس کو ذرا آپ کریکٹ کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ میرا کہنا ہے کہ فتح و کامیابی خواہ جنگ میں ہو یا زندگی میں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، ایمان، اتحاد، رحم، نظم و ضبط اور عدل انصاف کو برقرار رکھنے سے ہوتی ہے. صرف طاقت سے نہیں ہوتی، طاقت سے اللہ پہ بھروسے بھی ہوتی ہے. اور جو جدوجہد کا مقصد جو ہوتا ہے ہونا چاہیے وہ ہو ظلم کو دور کرنا، نہ کہ اقتدار یا انتقام کو. تو بس آخر میں بھی کام ہے اس درخواست کے ساتھ کہ بھائی جو میری باتیں جس میں صحیح ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہیں، جو غلط ہیں وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے. جسے بھی ظاہر ہوا جسے بات کی ہے وہی صاحب نے تعریف کی. اللہ تعالیٰ ان کے در سے مجھ کو اور درس کے سامعین کو بچائے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکون من الخاسرین. آمین آمین. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. ماشاء اللہ شوکت بھائی، بہت خوب. بہت شکریہ آپ لوگوں کو. بڑا